جو محدثین سے جن کا کوئی علاقہ واسطہ نہیں ہے ان کو کسی بھی راوی کے حوالے سے بات کرنے کا اختیار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دین کا نقصان کرتے ہیں، ان کے اندر خواہشات کی پیروی ہے، خواہشات نفس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راویوں کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ محدثین نے جو روات حدیث کے حوالے سے، رجال حدیث کے حوالے سے جو شہادت دی ہے، اس شہادت میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ علامہ تمنا مادی ہیں، مشہور منکر حدیث، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کا جو انداز عام منکرین حدیث سے ہٹ کر ہے۔ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ وہ سیدھے وہ حدیث کا انکار کریں گے کہ پچھلے دنوں میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غار حرا میں جانا اور وہ جبریل کا سارا سلسلہ بخاری کی 3-4 حدیث ہے نا، تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا یہ تو صوفیوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ یہ کوئی آسان ہے ایسے کہنا؟ یہ صوفیوں کی گھڑی ہوئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، پوری امت 1400 سال تک اس کو دین سمجھتی رہ گئی۔ اب غامدی صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ صوفیوں نے گھڑی ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات کرنے کا حق تو متقدمین ائمہ کو تھا، یہ مسلمانوں کو ہے۔ ایک منکر حدیث کو کیا حق ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ اس طرح کا رویہ جناب و روا کر رکھے؟ کہتا ہے جی یہ صوفیوں نے گھڑی، بس یہ بات اتنی سی بات صوفیوں نے گھڑ دی۔ آپ کہتے ہیں ساری کی ساری بخاری جو ہے نا وہ فلاں نے گھڑ دی، فلاں نے گھڑ دی۔ آسان کام اتنا سا کہہ دینا، کیا خیال ہے؟ پھر دین تو نہ ہوا نا، پھر تو مذاق ہے، گڈی گڈے کا کھیل ہوا نا پھر تو۔ اگر غامدی صاحب جیسے لوگ جن کو حدیث کے علم حدیث کے حجے بھی نہیں آتے، وہ حدیثوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں گے، اور وہ حدیثیں جن پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، مومنوں نے، مسلمانوں نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، ائمہ مسلمین نے جن حدیثوں کو اللہ کا دین مانا، تصدیق بھی کی اور ان پر ایمان بھی لایا، دونوں کام کیے۔